تو آئیے میں سب سے پہلے چند تمہیدی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قرآن مجید کا پہلے سٹرکچر سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ قرآن مجید کا سٹرکچر سمجھ جاتے ہیں، ڈھانچہ سمجھ جاتے ہیں، تو آپ کو قرآن مجید کے سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ تو آئیے آج ہم اس کو قرآن مجید کو سائز کے اعتبار سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سائز کے اعتبار سے قرآن مجید کو سائز کے اعتبار سے بھی بانٹا گیا ہے، تو تقریباً 4 حصوں میں بانٹا گیا ہے سمجھنے کے لیے، اور ایک تقسیم ہمیں ملتی ہے فہم کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے، یعنی کون سی آیتیں عام آدمی سمجھ سکتا ہے اور کون سی آیتیں عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ فہم کے اعتبار سے پھر 4 الگ الگ کیٹیگری بتائے گئے ہیں، اور اسی طریقے سے مکان اور زمان، یعنی جو صورت نازل ہوئی ہے کس جگہ نازل ہوئی ہے، کس ٹائم پر نازل ہوئی ہے، اس لحاظ سے مکی اور مدنی میں بانٹا گیا ہے۔ تو آئیے پہلے میں آپ کو سائز کے اعتبار سے سمجھاؤں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت معجم الطبرانی، المعجم للطبرانی، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مشہور حدیث کی کتاب ہے المعجم، اس کے اندر بھی یہ حدیث شریف موجود ہے، حسن درجے کی روایت ہے، اور مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث 17,000 احادیث کے بعد آپ کو یہ حدیث شریف آپ کو ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعطیت مکان التوراتی السبع المثانی، کہ مجھے تورات کی جگہ پر 7 بڑی بڑی 7 بار بار دہرائی جانے والی یعنی مثانی صورتیں، 7 مجھے 7 صورتیں عطا کی گئی۔ ذرا سائز کے اعتبار سے 7 صورتیں بڑی ہیں، سورہ بقرہ اس میں ہے، سورہ آل عمران اس میں ہے، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ انفال اور سورہ توبہ کو بھی علماء کرام نے، بعض علماء کرام نے کاؤنٹ کر لیا ہے، کیونکہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، کیونکہ دونوں کا مضمون بہت ہی سیم ہے۔ سورہ انفال کا اور سورہ توبہ کے اندر جو ٹاپک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے انکار کیا تھا، جن لوگوں نے مخالفت کی تھی، ان کا ذکر ہے۔ سورہ انفال میں جنگ بدر کا ذکر ہے، یعنی اسلام کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو پہلی جنگ تھی سورہ انفال میں ذکر ہے، اور سورہ توبہ میں آخری جنگ کا ذکر ہے جو جنگ تبوک کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ دونوں میں گہرا ربط ہونے کی وجہ سے علماء کرام نے کہا دونوں مل کر ایک ہی صورت ہے، تو اس لحاظ سے آپ کو کیا لگے گا کہ یہ پورے 8 صورتیں دیکھنے میں، لیکن وہ اصل میں 7 صورتیں ہیں، کیونکہ انفال اور توبہ کو ایک ہی بعض علماء کرام نے شمار کیا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ توبہ ختم ہونے کے بعد سورہ یونس سے لے کر سورہ قاف تک، سورہ نمبر 50 تک، یہاں پر 2 نام ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعطیت مکان الزبوری، کہ مجھے زبور کی جگہ پر المئین، اعطیت مکان الزبوری المئین، کہ مجھے زبور کی جگہ پر مئین، میاں کہتے ہیں 100 کو، یعنی 100 آیتوں والی صورتیں عطا کی گئی۔ ہر وہ صورت جس کے اندر 100 آیتیں ہیں، وہ ساری صورتوں کو میعون کہتے ہیں، 100 صورتیں یا اس کے قریب قریب کی صورتیں، یا ذرا بڑھ جائے یا ذرا کم ہو جائے تو اس کو میعون والی صورتیں کہتے ہیں۔ تو یہ زبور کی جگہ پر عطا کی گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اعطیت مکان الانجیل المثانی، کہ اس کے بعد جو بھی صورتیں ہیں جو اس کے قریب قریب کی ہیں، 100 نہیں ہو پائیں گی، اس کے قریب قریب کی ہیں، تو وہ ساری صورتیں ان کو مثانی کہا جاتا ہے۔ پھر سورہ قاف سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے فضیلت عطا کی گئی ہے مفصل والی صورتیں۔ اس کو مفصل اس لیے کہا گیا کیونکہ اس کے اندر بار بار فصل ہوتا ہے، سیگمنٹیشن ہوتا ہے، صورتیں شروع کرتے ہی پھر اور ایک سورت شروع ہو جاتی ہے اور درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر فصل ہوتا ہے، یعنی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو گیپ نظر آئے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک کی ساری صورتوں کو مفصل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ چھوٹی چھوٹی صورتوں میں بار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم آ کر فصل ہوتا ہے، یعنی الگ الگ اس کو بانٹا گیا ہے۔
اور اس وجہ سے بھی اس کو مفصل کہا گیا کیونکہ مفصل کا ایک معنی ہے محکم، یعنی سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک منسوخ آیتیں بہت کم ملیں گی، منسوخ آیتیں بہت کم ملیں گی۔ اور اس کے اندر مفصل میں طوال مفصل تھوڑی بڑی بڑی صورتیں ہیں، جیسے سورہ قاف سے اگر آپ شروع کرتے ہیں اور بروج تک چلے جائیں گے اگر آپ، تو یہاں پر بڑی بڑی صورتیں نظر آئیں گی، اس کو کہتے ہیں طوال یعنی طویل، طویل سے طوال، طویل مانے بڑی بڑی صورتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ طارق سے لے کر سورہ زلزال تک، اس کو کہتے ہیں وساط مفصل، وساط مانے درمیانے، مفصل کی درمیان والی صورتیں، اور سورہ زلزال سے لے کر سورہ ناس تک اس کو کہتے ہیں قصار مفصل، یعنی مفصل، قصار کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی، قصیر کی جمع ہے قصار، قصار کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی، یعنی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جو سورہ زلزال سے لے کر سورہ ناس تک ہے۔ تو سائز کے اعتبار سے ہم کو 4 قسم کے سائز ملے، السبع المثانی، المئون، المثانی، المفصل۔ یہ 4 ورڈ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے آئے، اس کا مطلب قرآن مجید کا اسٹرکچر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے۔ آئیے ہم کو اور ایک تقسیم ملتی ہے، وہ ہے فہم کے اعتبار سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تفسیر طبری کے حوالے کے مطابق، کیا قرآن مجید کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے؟ ہم مسلمانوں کے اندر 2 قسم کے ایکسٹریم پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان، عام مسلمان جس کو عربی بھی نہیں آتی، وہ ہر آیت سمجھ سکتا ہے، یہ بھی غلطی ہے۔ اور دوسری طرف وہ کیٹیگری ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عام مسلمان قرآن مجید کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا، یہ بھی غلطی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں وہ 4 طرح کی ہے۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن آیتوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں جانتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے خاص رکھا ہے، الف لام میم۔ اس کے بارے میں علماء کرام کیا کہتے ہیں؟ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ تعالیٰ اس کا معنی، اس کا مراد مطلب اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ علماء کرام حکمتیں بتلاتے ہیں، لیکن اس کا معنی، اس کا مراد کیا ہے، علماء کرام اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں، یعنی الف لام میم۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نام اور صفتیں بتائے، لیکن اس کی کیفیتیں، اس کے ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائے۔ قرآن مجید میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر ہے، لیکن عرش پر بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، یہ تفصیلات میں ہم نہیں جائیں گے، یہ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں کچھ ایسی آیتیں ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ دوسری قسم کی وہ آیتیں ہیں کہ جس کو راسخون فی العلم، علم میں گہرائی رکھنے والے علماء کرام جانتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے آیتیں پوری ہوتی ہیں۔ ایک آیت کا مطلب ادھر کیا ہے تو اور آیت کیا کیا ہے ان کے پاس معلومات ہوتی ہیں، تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے وہ دوسری آیتوں کو سامنے رکھ کر سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن جو آدمی کے پاس مکمل قرآن مجید کا علم نہیں ہوتا، وہ اس آیت کو دیکھ کر بھٹک سکتا ہے۔ لیکن جو علماء کرام ہوتے ہیں، اس آیت سے ریلیٹڈ جتنی آیتیں ہیں وہ ساری آیتوں کو سمجھ کر لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے علماء کرام کے پاس احادیث کا ذخیرہ دماغ میں ہوتا ہے، جب وہ آیت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو حدیثیں یاد آتی ہیں۔ ایک عام آدمی کو جب وہ حدیثیں معلوم نہیں ہوتی ہے، وہ آیت دیکھ کر بھٹک جا سکتا ہے۔ تو اس لیے کچھ آیتیں ایسی ہیں، مسئلے مسائل ہیں، عقیدے کے تفصیلات ہیں، مسئلے مسائل جو گھمبیر مسائل ہیں، بڑے مسائل ہیں، یہ معاملے ہم علماء کے حوالے کر دیں گے۔ ترکے کے مسائل ہیں، عبادات کے جزیات ہیں، مسائل ہیں ڈیٹیل میں، گہرائے مسائل ہیں، اختلاف والے مسائل ہیں، یہ سارے مسائل ہم علماء کے حوالے کر دیں گے۔ تیسری قسم کی وہ آیتیں ہیں جس کو عربی جاننے والا آسانی سے جان لے گا، اس کے لیے کوئی زیادہ گہرا علم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، صرف اگر آپ کو عربی معلوم ہو جائے تو بہت کچھ آپ کو معنی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ چوتھی قسم کی وہ آیتیں ہیں کہ آپ کو عربی سمجھ میں بھی نہ آئے، اگر کل کے دن کوئی آدمی ٹرانسلیشن کر دے گا، وہ ٹرانسلیشن دیکھ کر بھی آپ سمجھ جا سکتے ہیں۔ یہ کون سی آیتیں ہیں؟ یہ تذکیر والی آیتیں ہیں، یہ نصیحت والی آیتیں ہیں۔ تو قرآن مجید میں جو قصے آئے ہیں عام انسانوں کو، قرآن مجید میں جو قصے آئے ہیں وہ نصیحت کے لیے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ یہ آیت کو سامنے رکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کی ساری آیتیں سمجھ میں آتی ہیں، نہیں، للذکری، نصیحت والی، ذکر مانے نصیحت، نصیحت والی آیتوں کو ہم نے آسان کر دیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ نصیحت والی جو آیتیں ہیں وہ عوام سمجھ سکتی ہیں۔ ہاں ایک عام آدمی کہتا ہے نہیں بھائی میں اور بھی مسائل میں جانا چاہتا ہوں، میں عوام کب تک رہوں، تو پھر آپ علم حاصل کریے، آپ علم میں گہرائی حاصل کریے۔ آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ عوام بنے؟ آپ علماء کی کیٹیگری میں، علماء کے فہرست میں آنا چاہتے ہیں تو رات و دن محنت کریے، آپ عربی سمجھنے کی کوشش کیجیے، آپ فقہ سمجھنے کی کوشش کیجیے، آپ تفسیر سمجھنے کی کوشش کیجیے، آپ حدیث سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جیسا علماء کرام نے محنتیں کی ہیں آپ بھی اپنا ٹائم لگائیے۔ کوئی دنیا کی طاقت اللہ کی رحمت سے آپ کو نہیں روک سکتی۔ کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دے گا؟ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے دیتا ہے۔ آپ یہ طے مت کریے کہ مجھے اب عوام ہو کر ہی مرنا ہے، نہیں میں اپنا لیول بڑھاؤں گا۔ آپ ایک بالش آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہاتھ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ محنت کریے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹائم میں برکت دیں گے، اللہ فہم میں برکت دیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوچ میں برکت دیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک بات سائنس کے اعتبار سے قرآن مجید کا اسٹرکچر آپ نے سمجھ لیا، اس کے بعد آپ نے فہم کے اعتبار سے اسٹرکچر آپ نے سمجھ لیا۔ دوسرا اسٹرکچر اگر آپ سمجھ جائیں گے تو قرآن مجید کے صورتوں کو سمجھنا اور آسان ہو جائے گا۔ وہ ہے ٹائم اور پلیس، جگہ اور ٹائم کے اعتبار سے جو آیتیں، جو صورتیں نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی، اس میں سے 40 سال نبی بنائے جانے سے پہلے 40 سال آپ مکہ کے اندر تھے۔ پھر مکہ المکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوئی تو مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیے، ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ آئے تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال زندہ رہے۔ گویا کہ نبی بنائے جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال باحیات رہے، 13 سال مکی زندگی یعنی مکے میں تھے آپ، اور 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر تھے۔ جو 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر تھے، مناہل العرفان امام الزرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے، البرہان فی علوم القرآن امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ما نزل قبل الہجرہ، جو بھی ہجرت سے پہلے صورتیں نازل ہوئی یا آیتیں نازل ہوئی ان کو مکی صورتوں کا نام دیا گیا۔ ما نزل بعد الہجرہ، جو ہجرت کے بعد جو بھی قرآن مجید کا حصہ یا آیتیں یا صورتیں نازل ہوئی اس کو مدنی صورتیں کہا جائے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد مدینہ چلے گئے، لیکن مدینے سے آپ نے دیکھا 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9، 10، بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے بھی گئے۔ تو مکے کے دوران الیوم اکملت لکم دینکم یہ آیتیں نازل ہوئی، اگرچہ کہ کہاں نازل ہوئی دیکھنے میں تو مکے کے پاس، مکے کے اطراف میں نازل ہوئی، کیونکہ حجۃ الوداع کا موقع تھا، وہ حج کا ٹائم تھا، لیکن علماء کرام نے کہا یہ مدنی شمار ہوگا، اگرچہ کہ پلیس وہ مکے کا ہی ہے لیکن اس کو مدنی کے اندر، سورہ مائدہ مدنی صورت ہے، اس آیت کو بھی کہا یہ بھی مدنی ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگرچہ کہ وہ مکے کی جگہ پر نازل ہوئی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقام کیا تھا؟ جب مدینے کا ہی تھا، مدینے میں ہی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے سفر کر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل ٹھکانہ، اصل اقامت تو چونکہ مدینے کی ہی تھی، تو لہذا پوری آیتیں جو اقامت سے متعلق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں مقیم تھے تو ان کو مدنی ہی کہا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیارے انداز میں سمجھایا ہے، بہت بہترین تفسیر ہے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی۔ کہتے ہیں کہ تم مکی صورتوں میں اور مدنی صورتوں میں غور کرو، مکی صورتوں میں اور مدنی صورتوں میں 2 قسم سے آپ فرق کر سکتے ہیں۔ ایک ہے اسلوب، عربک جو لینگویج ہے، مکی صورتوں کی عربی الگ ہے، مدنی صورتوں کی عربی الگ ہے۔
مکی صورتوں میں عربی بہت ہی ہائی لیول کی استعمال کی گئی، بلاغت، آرٹیکولیٹ فارم، علم البدیع، علم البلاغہ، یعنی عربی جو شاعر تھے، کیونکہ مکے کے اندر کون تھے؟ عربی میں شاعری کرنے والے. مکے کے اندر کون تھے؟ عربی پر فخر کرنے والے. مدینے کے اندر کفار قریش جیسا عربی میں فخر کرتے تھے ویسے لوگ نہیں تھے. مدینے کے اندر یہودی تھے، کبھی نہ کبھی وہاں پر نجران سے عیسائی آ جاتے تھے. مدینے کے اندر اوس اور خزرج کے رہنے والے لوگ تھے. ان کے مزاج میں ایک قسم کی نرمی تھی. اور جو مکے کے لوگ تھے بڑے سخت تھے، بڑے جنگجو تھے، قبیلے ٹائپ کے تھے، اور عربی اعتبار سے ان کو اپنی عربی میں بڑا ناز تھا. مکے کے اندر جو دشمن تھا وہ عربی میں فخر کرنے والا تھا. مدینے کے اندر جو دشمن تھا وہ منافق تھا. مدینے کے اندر جو دشمن تھا وہ یہودی تھا، ان کو اپنی تورات پہ فخر تھا. وہاں پر عیسائی آتے تھے، ان کو اپنے انجیل پر فخر تھا. مدینے کے اندر وہ یہودی تھے، ان کو اپنے تاریخ پر فخر تھا. مدنی صورتوں کے اندر یہودیوں کا تذکرہ ہے، مدنی صورتوں کے اندر عیسائیوں کا تذکرہ ہے، مدنی صورتوں کے اندر منافقوں پر رد ہے. اور یہ مدینے میں یہ دشمن تھے، پھر کفار قریش مکے سے آ کر پھر مدینے پر حملہ کرتے، گویا کہ اور ایک دشمن باہر سے آیا. پھر اسی لیے آپ دیکھیں گے مدنی صورتوں کے اندر جنگ احد کا ذکر ہے، مدنی صورتوں کے اندر جنگ بدر کا ذکر ہے، مدنی صورتوں کے اندر جنگ تبوک کا ذکر ہے، جنگوں کا بھی ذکر ہے. تو مدنی صورتیں آپ کو دیکھتے سمجھ میں آ جائیں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر آپ اچھا پڑھیں گے تو تفسیر سمجھنے میں مدد ملے گی. قرآن مجید کا ترجمہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ الرحیق المختوم، اور اس سے بھی زیادہ آتھینٹک اور ایک کتاب آئی ہے صحیح السیرہ، شیخ ڈاکٹر رزق اللہ المہدی، بڑی آتھینٹک کتاب ہے. اگر آپ یہ اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، اگر آپ یہ کتاب رکھیں گے، پہلے سیرت پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہلے سامنے آ جائے گی. اس کے بعد اگر آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گے، پھر مکی صورتوں کا، مدنی صورتوں کا خیال کر کے پڑھیں گے، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو بہت ساری آیتیں سمجھنے میں مدد ملے گی. یہ تھوڑی سی تمہید تھی. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.